ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ بھارتی قابض فوجیوں نے گزشتہ ماہ اپریل میں اپنی ریاستی دہشت گردی کو جاری رکھتے ہوئے مختلف علاقوں میں محاصرے اور گھر گھر تلاشی کی 475 پرتشدد کارروائیوں کے دوران ایک خاتون سمیت 33 کشمیریوں کو شہید کیا۔ اس دوران ایک خاتون بیوہ اور 2 بچے یتیم ہوئے۔ پرامن مظاہرین پر گولیوں اور آنسو گیس سمیت طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا گیا، جس سے کم از کم 152 افراد شدید زخمی ہوئے، جبکہ 845 افراد کو گرفتار اور 44 مکانوں کو تباہ کیا گیا۔ محکمہ سوشل ویلفیئر نے جموں کشمیر ہائی کورٹ کو آگاہ کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران خواتین کی عصمت دری کے 16 اور 64 بدسلوکی کے واقعات پیش آئے، جبکہ خواتین کی طرف سے تشدد کی 65 کالیں موصول ہوئیں۔ امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھارتی حکومت کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر کے سرکاری ملازمین کے ملازمت سے متعلق تمام معاملات مرکزی انتظامی ٹریبیونل چندی گڑھ منتقل کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کا یہ فیصلہ بلا جواز اور کشمیری ملازمین کے لیے ناقابل قبول ہے۔ مزید 33 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے سے مقبوضہ جموں کشمیر اور لداخ میں کورونا وائرس مریضوں کی کل تعداد 636 ہو گئی ہے، جبکہ کورونا وبا سے اب تک 8 افراد کی موت واقع ہو چکی ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کورونا کی آڑ میں بھارتی مسلمانوں کو نشانہ بنانے کو نریندر مودی کی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے اقوام متحدہ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت انسانی حقوق کے عالمی اداروں کو بھارت کے خلاف فوری اور سخت ایکشن لینے کی اپیل کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ کو ہر طرف مزدور کے حق کی بات ہوتی ہے، مگر دنیا کا دھیان ان دہاڑی دار مزدوروں کی جانب بھی ہونا چاہیے جو 5 اگست 2019 کے بعد سے اپنے کام کاج سے محروم ہیں۔ جموں کشمیر میں قابض افواج و انتظامیہ کا دہاڑی دار مزدوروں سے ناروا سلوک اپنی جگہ ایک حقیقت، مگر بیگار اور جبری مزدوری کے ستائے لوگوں کی داستان بھی دردناک ہے۔ یہ بات کسی عام شخص کی نہیں بلکہ ریاستی اسمبلی کے رکن رہنے والے انجینئر عبدالرشید کی زبانی سنیے۔ جب ان جیسے لوگوں کا یہ حال ہے تو عام مزدور کا کیا حال ہوگا؟ ہمارے علاقے میں جو لگ بھگ 60 گاؤں پہ مشتمل ہے، وہاں پہ بدقسمتی سے وہ چیزیں ہم نے دیکھی جو شاید آج تک دنیا کی فوکس میں نہیں آئیں، بلکہ ہندوستان کے اپنے لوگوں کی فوکس میں بھی نہیں آئیں۔ ہر گاؤں سے 8-8 10-10 بندوں کو سویرے 3 بجے اپنے گاؤں کے نزدیک نکلنا پڑتا تھا۔ جو فوج کی کارروائی تھی اس کے لیے ROP روڈ اوپننگ پارٹی جاتی تھی تو ہمیں ہاتھوں میں ڈنڈا اور لالٹین لے کے 10 بندے اپنے گاؤں کے پاس، پھر فوج کے آگے آگے چل کے دوسرے گاؤں تک جانا پڑتا تھا تاکہ کہیں ملٹنٹ ان پر اٹیک نہ کرے یا کہیں کوئی مائن یا کچھ نہ ہو، تاکہ ہمیں وہ ایز ہیومن شیلڈ استعمال کرتے، انسانی ڈال کے طور استعمال کرتے۔ یہاں پہ لوگوں کو باضابطہ نمبردار ہوتے تھے یہاں گاؤں میں، تو لوگوں کو باضابطہ کیمپوں میں بلا کے ان سے پھر وہاں کیمپوں میں مختلف کام کرائے جاتے تھے، جیسے بینکر بنانے ہوں یا کیمپوں میں اور سے پانی لینا پڑتا تھا لوگوں کو اوپر۔ تو سویرے یہ جب نیوٹرلائز روڈ کو کرتے تھے تو اس میں آگے سے سویلین 2 ہوتے تھے، ڈنڈے بڑے بڑے ڈنڈے لے کے